آج اگر امت مسلمہ کو دیکھا جائے تو شاید یہ ایک ایسا مسئلہ ہے آپس میں اتفاق، ہر آدمی اس پر متفق ہے کہ آپس میں اتفاق ہونا چاہیے، بلکہ مسلمان نہیں غیر مسلم بھی یہ کہتے ہیں کہ آپس میں لڑائی جھگڑا نہیں ہونا چاہیے، چھوٹا بھی یہ کہتا ہے، بڑا بھی یہ کہتا ہے، نیک بھی یہ کہتا ہے، بد بھی یہ کہتا ہے، دنیا کا ہر بندہ اس مسئلے میں متفق ہے کہ آپس میں اتفاق ہونا چاہیے۔ لیکن جب ہم اس کا نتیجہ دیکھتے ہیں تو ہر اتفاق کا نتیجہ اختلاف نظر آتا ہے۔ کچھ بندے اٹھتے ہیں اتفاق کی نیت سے، پھر وہ آپس میں بھی لڑ کر ختم ہو جاتے ہیں۔ ہر اتفاق کے نتیجے میں بے اتفاقی نظر آتی ہے، ہر اتفاق کے نعرے میں بے اتفاقی نظر آتی ہے۔ آخر ایسا کیوں ہے؟ آج کی اس مختصر سی مجلس کے اندر ایک بہت ہی اہم قسم کا نقطہ سمجھنے کی کوشش فرمائیے، اللہ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ قرآن پاک کے اندر دیکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ آپس کا اختلاف بہت مذموم، بہت اللہ کے ہاں برا۔ رسول پاک علیہ السلام کی احادیث طیبہ کو دیکھتے ہیں، پتہ چلتا ہے کہ آپس میں لڑنے جھگڑنے والے بہت زیادہ مبغوض نگاہ سے دیکھے جاتے ہیں۔ رسول پاک علیہ السلام کی عظمت اور شان کو قرآن میں دیکھتے ہیں تو عجیب ایک باب نظر آتا ہے۔ وہ نعمتیں جو انبیاء اولو العزم من الرسل، بڑے بڑے اللہ کے رسول اللہ کے سامنے درخواستیں دعائیں کر کے مانگتے رہے، اللہ پاک نے رسول پاک علیہ السلام کا مرتبہ اتنا اونچا رکھا ہے کہ بغیر مانگے وہ نعمتیں دی ہیں۔ آدم علیہ السلام دعا مانگتے ہیں، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، اے اللہ بخشش کر دے، اگر بخشش نہ کی تو میں گھاٹے میں ہو جاؤں گا۔ اور رسول پاک علیہ السلام کو اللہ فرماتے ہیں لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر، بغیر مانگے ہوئے اللہ پاک فرماتے ہیں ہم نے آپ کے اگلے پچھلے سب معاف کر دیے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام درخواست کرتے ہیں رب اشرح لی صدری ویسر لی امری، اے اللہ میرے دل کو کھول دے، اور رسول پاک علیہ السلام کو اللہ فرماتے ہیں الم نشرح لک صدرک، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کے دل کو کھول دیا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام دعا مانگتے ہیں ولا تخزنی یوم یبعثون، اے اللہ قیامت کے دن کی ذلت اور رسوائی سے حفاظت فرما، اور رسول پاک علیہ السلام کو اللہ فرماتے ہیں یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی شان تو بہت اونچی، آپ پر ایمان لانے والوں کو بھی ہم ذلت اور رسوائی سے محفوظ رکھیں گے۔ سب نے مانگا تو ملا، اور رسول پاک علیہ السلام کو بن مانگے سب سے زیادہ ملا۔ یہ آپ کا مقام اور مرتبہ قرآن میں بہت نظر آتا ہے۔ بڑی حیرت کی بات ہے، رسول پاک علیہ السلام کی ایک خواہش ایسی تھی جو بڑی شدید قسم کی خواہش تھی، بار بار رسول پاک علیہ السلام اس خواہش کا اظہار بھی فرما دیا کرتے تھے، لیکن وہ خواہش آپ کی پوری نہیں کی گئی۔ کون سی خواہش تھی؟ رسول پاک علیہ السلام کی خواہش یہ تھی کہ ایک بندہ بھی دنیا میں ایسا نہ ہو جو ایمان کو قبول نہ کرے، سب کے سب ایمان والے بن جائیں، سب کے سب جہنم سے بچ جائیں، سب کے سب جنت میں جانے والے بن جائیں۔ ایک دفعہ نہیں، رسول پاک علیہ السلام نے اپنی اس خواہش کو بارہا اللہ کے سامنے رکھا، اور اللہ پاک اس کے جواب میں یہی فرماتے رہے لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین ان نشأ ننزل علیہم من السماء آیۃ فظلت اعناقهم لها خاضعین۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو اپنے آپ کو گھلائی دیتے ہیں، اپنے آپ کو ہلاک کر دیں گے، ختم کر دیں گے کہ یہ مسلمان کیوں نہیں ہوتے؟ اگر زبردستی مسلمان بنانا ہوتا میں ایسی ایک آیت ان کے اوپر نازل کر دیتا، ان کی گردنیں جھک جاتی۔ میں زبردستی بنانا ہوتا تو میں ان سب کو ناک رگڑ کر مسلمان بنا دیتا۔ میرا نظام یہ نہیں ہے، زبردستی میں نے نہیں مسلمان بنانا کسی کو۔ وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا، ہم چاہتے تو ہر ایک کو ہدایت دے دیتے، نہیں دینی میں نے ہدایت ہر ایک کو۔ اگر میں چاہتا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَى
فلا تکونن من الجاہلین۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر اللہ چاہتے تو ساری انسانیت کو مجبور کر کے ان کو ہدایت پر لے آتے۔ جیسے سورج خدا کی نافرمانی نہیں کر سکتا، جیسے چاند اللہ کی نافرمانی نہیں کر سکتا، جیسے ملائکہ خدا کی نافرمانی نہیں کر سکتے، ایک ایک بندے کو میں ایسا بنا دیتا کہ اگر وہ چاہے بھی تو خدا کی نافرمانی اس سے نہ ہو۔ میں ایسا کر سکتا تھا، میں چاہتا تو کر دیتا۔ آپ کی یہ خواہش یقیناً ہے، لیکن یہ ہمارے نظام کے خلاف ہے، آپ کی یہ خواہش پوری نہیں ہوگی۔ کہیں فرمایا اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ۔ ہم نے آپ کو تو اس لیے بھیجا ہے کہ آپ خوشخبریاں سناتے رہیے، آپ ڈراتے رہیے، باقی ہم آپ سے یہ نہیں پوچھیں گے کہ کس نے مانا کس نے نہیں مانا، یہ ہمارا کام ہے۔ یہ فرما دیا اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ چاہتے تو ہیں کہ سب کو ہدایت مل جائے، لیکن جس کو آپ چاہیں اس کو ہدایت ملے، یہ ہمارا نظام نہیں ہے۔ قرآن میں غور کرتے ہیں تو یہ چیز بہت واضح ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور مرتبہ ایسا، ہر نعمت جو نبیوں کو مانگنے کے بعد ملی ہے، سرکار کو بن مانگے سب سے زیادہ ملی ہے، لیکن یہ خواہش رسول پاک علیہ السلام کی کہ سارے کے سارے اسلام میں آ جائیں، اللہ نے پوری نہیں فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کی طرف چلتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مانگا اللہ نے دیا، جو مانگا اللہ نے دیا، جو نہیں مانگا اس کے دینے کا وعدہ فرمایا۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، بغیر دعا کے اللہ نے فرمایا ہم آپ کو اتنا دے دیں گے، اتنا دے دیں گے، اتنا دے دیں گے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو خوش کر دیں گے۔ یہ رسول پاک علیہ السلام کی شان اور عظمت ہے۔ لیکن یہ بھی حدیث پاک میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لمبا سجدہ کیا، سجدے سے سر اٹھایا، صحابہ فرمانے لگے یا رسول اللہ بہت لمبا سجدہ کیا، بڑی لمبی نماز پڑھی۔ فرمایا یہ خوف اور شوق کی نماز تھی، اور اس نماز کے اندر میں نے اللہ سے 3 دعائیں مانگی تھیں۔ ایک میں نے یہ دعا مانگی کہ اے اللہ میری امت پر ایسا عذاب نہ بھیجنا جو ساری امت کو ختم کر دے، اللہ نے قبول فرما لی۔ میں نے دعا مانگی کہ اے اللہ ایسا دشمن مسلط نہ ہو جو سب کو مٹا دے اور سب کو ختم کر دے، اللہ نے قبول فرما لی۔ میں نے دعا مانگی کہ اے اللہ میری امت آپس میں نہ لڑے، اللہ نے یہ قبول نہیں فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہشات کو دیکھتے ہیں تو یہ خواہش کہ سب کے سب مسلمان ہو جائیں، اس کو پورا نہیں کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کو دیکھتے ہیں تو یہ دعا رسول پاک علیہ السلام کی پوری نہیں فرمائی گئی کہ آپس میں اختلاف نہ ہو۔ رسول پاک علیہ السلام یہ بھی ارشاد فرماتے ہیں اذا وضع السیف فی امتی لم یرفع عنہا الی یوم القیامہ، آپس میں جڑ کر چلتے رہنا، اس لیے کہ جس دن میری امت میں آپس میں تلوار نکل آئی پھر قیامت تک ختم نہیں ہوگی۔ دنیا کے اندر اس امت کے اندر بڑے فتنے پیدا ہوئے۔ سب سے پہلے مانعین زکوٰۃ کا فتنہ آیا، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محنت سے ختم ہو گیا۔ اس کے بعد خوارج کا فتنہ آیا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برکت سے ختم ہو گیا۔ اس کے بعد حدیث پاک گھڑنے کا، موضوع حدیثوں کا ایک فتنہ آیا، محدثین کی محنت سے ختم ہو گیا۔ اس کے بعد خلق قرآن کا فتنہ آیا، امام احمد بن حنبل کی قربانیوں سے ختم ہو گیا۔ ہر زمانے کے اندر فتنے آتے رہے۔ ماضی قریب کے اندر ہندوستان میں دین الہی کا اکبر کا فتنہ آیا، اللہ پاک نے صلحاء کی محنت سے ختم کر دیا۔ یہ ایک فتنہ ایسا ہے، آپس میں تلوار کا نکل آنا، آپس میں ایک دوسرے کے گریبان کا پکڑ لینا، یہ فتنہ ایسا ہے جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما چکے تھے اس سے بچنا، اس لیے کہ ایک دفعہ شروع ہوگا تو پھر قیامت تک ختم نہیں ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کو دیکھتے ہیں تو دعا ایسی ہے جو یہ دعا قبول نہیں ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر کو دیکھتے ہیں تو یہ خبر ایسی ہے کہ قیامت تک آپس کا اختلاف باقی رہنا ہے، ختم نہیں ہونا۔ اب ہم جیسا آدمی بظاہر حیرت میں ڈوب جاتا ہے کہ قرآن کو دیکھیں تو قرآن کہتا ہے کہ لڑائی کے قریب نہ جاؤ،
آپس کا اختلاف بہت بری چیز ہے، اس سے بچ کر رہو۔ رسول پاک علیہ الصلاۃ کی دعا کو دیکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ یہ ختم ہونے والی چیز نہیں ہے، یہ باقی رہنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر کو دیکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ قیامت تک آپس کی لڑائی جھگڑے باقی رہنے ہیں۔ اے اللہ، ہم جائیں تو کہاں جائیں، کریں تو کیا کریں؟ اس بات کو، اس نقطے کو سمجھنا ہے، اور اس نقطے کو سمجھنے سے پہلے اس امت میں چوتھی صدی کے اندر ایک مصیبت آئی تھی، اس کو سامنے رکھیں۔ ابو طاہر قرمطی ایک بہت بڑا بدبخت آدمی تھا۔ اس نے حاجیوں کو لوٹنا شروع کیا، ہزاروں حاجیوں کو قتل کیا، ان کے مالوں کو لوٹا۔ اخیر میں پھر وہ ایک دفعہ اپنے لشکر کو لے کر بیت اللہ کے اندر آ گیا۔ یوم الترویہ، 8 ذی الحجہ، جس دن حاجی احرام باندھ کر منا چلے جاتے ہیں، اس دن یہ مکہ کے اندر پہنچا، اور اس دن اس نے احرام باندھ کر جو طواف کر کے اور سعی کرنے کے بعد منا جایا کرتے ہیں، 1700 حاجیوں کو اس نے شہید کیا، اور 1700 حاجیوں کو شہید کرنے کے بعد ان کی لاشوں کو زمزم کے کنویں میں ڈال دیا، اور اس کے بعد شراب منگوا کر بیت اللہ کے قریب کھڑے ہو کر شراب پی، پھر بیت اللہ کے دروازے پر کھڑے ہو کر اپنی خدائی کا دعویٰ کیا۔ یہ ساری بے حیائیاں، بدبختیاں کرتا رہا، پھر حجر اسود کو اکھاڑا اور اس کو اپنے ساتھ لے کر چلا گیا۔ 10 سال بغیر حجر اسود کے بیت اللہ رہا، یہ سب کچھ کیا۔ جب یہ سب کچھ کرتا رہا اور اللہ پاک کی ڈھیل تھی کہ کرتا چلا جا رہا ہے، کرتا ہے، خدائی کا دعویٰ خدا کے گھر میں کھڑے ہو کر رہا ہے اور اللہ دیکھ رہے ہیں، اللہ پاک کی ڈھیل تھی۔ یہ سب کچھ کرتے ہوئے جب 1700 حاجیوں کو بھی شہید کر دیا تو کھڑے ہو کر یہ اعلان کرنے لگا کہ اے لوگوں جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہو، تم تو قرآن کی یہ آیت پڑھتے ہو، من دخلہ کان آمینا، جو بیت اللہ کے اندر داخل ہو جائے اس کو امن ہے۔ کہاں ہے تمہاری یہ آیت؟ امن ہوتا تو کوئی حاجی قتل نہ ہوتا، امن ہوتا تو میں شراب نہ پی سکتا۔ یہاں میں نے حاجیوں کا ڈھیر لگا دیا ہے اور ان کی لاشوں سے کنویں کو بھر دیا ہے۔ یہ تمہارا قرآن جو کہتا ہے کہ من دخلہ کان آمنا، کیا مطلب ہوا اس کا؟ ایک مسلمان آگے بڑھا، حالانکہ وہ سب کو قتل کرتا چلا جا رہا تھا، عام آدمی مسلمان آگے بڑھا اور جا کر اس کے گھوڑے کی لگام پکڑ کر کھینچی اور چلا کر اس کو کہا کہ او بدبخت، قرآن کی آیت کا مطلب وہ نہیں ہے جو تو سمجھتا ہے۔ قرآن کی آیت کا مطلب یہ ہے من دخلہ کان آمنا، اللہ کا حرم بڑی عزت کی جگہ ہے، جو یہاں آ جائے ساری دنیا کے مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ اس کے امن کا انتظام کریں۔ یہ نہیں ہے کہ وہاں کوئی تھپڑ مارے گا تو تھپڑ لگے گا نہیں، ہاتھ رک جائے گا، یہ مطلب نہیں ہے۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ بیت اللہ کے اندر کوئی بندہ کھڑے ہو کر کسی کو گالی نکالنا چاہے گا تو اس کی زبان رک جائے گی، یہ نہیں ہے مطلب۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر کوئی کسی کی جیب کاٹنا چاہے گا تو اس کا ہاتھ نہیں چلے گا۔ امن کی جگہ کا مطلب یہ ہے من دخلہ کان آمنا، جو آدمی اللہ کے حرم میں آ جائے ساری امت مسلمہ کی ذمہ داری ہے کہ اس کو امن دے، اس کے امن کا انتظام کرے، اس کی جان کی حفاظت کریں، اس کے مال کی حفاظت کریں، اس کی عزت کی حفاظت کریں، اس کی آبرو کی حفاظت کریں، اس لیے کہ یہ مقدس جگہ کے اندر پہنچ گیا۔ یہ ہے آیت شریفہ کا مطلب۔ جو بدبخت تو سمجھتا ہے وہ مطلب نہیں ہے کہ یہاں جو کوئی آدمی آ کر ظلم ہی نہ کر